لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں، عزیز بچوں، لائق احترام خواتین، عبادت کا تیسرا رکن معبود. پہلا رکن عابد، دوسرا خود عبادت، اور تیسرا رکن ہے معبود. معبود کسے کہیں گے؟ معبود دنیا میں جو چیز بھی جس کی بھی جانب سے پوجی جا رہی ہو وہ معبود ہے. کوئی شخص ستارے کو پوجتا ہے، ستارہ اس کا معبود ہے. کوئی شخص سورج کو پوجتا ہے، سورج اس کا معبود ہے. کوئی شخص درخت کو پوجتا ہے، درخت اس کا معبود ہے. کوئی سانپ کو پوجتا ہے، سانپ اس کا معبود ہے. کوئی پانی کو پوجتا ہے، گنگا جمنا کو پوجتا ہے، پانی اس کا معبود ہے. کوئی آگ کو پوجتا ہے، آگ اس کا معبود ہے. یہ تو ظاہری اشیاء ہیں جو پوجی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ باطنی چیزیں بھی ہیں. کوئی جو ہے ابلیس کی پرستش کرتا ہے براہ راست، کوئی دجال کی پرستش کرتا ہے براہ راست، بغیر کسی جو ہے مجسمے کے اور بغیر کسی جو ہے تصویر کے، صرف تصور سے. کوئی فرشتوں کو پوجتا ہے، کوئی جو ہے جنوں کو پوجتا ہے. یہ جو ہے جو نظر نہیں آتی، صرف تصور ہے، تصور میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے پوجتے ہیں ان کو. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، دکھائی دیتی ہیں، جو پوجی جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو باطنی ہیں، صرف تصورات ہیں ان کے، لیکن وہ پوجی جاتی ہیں. خواہ ظاہراً وہ آپ کے سامنے آ جائے یا باطناً چھپی رہے، یہ دونوں جو ہے پوجے جاتے ہیں. یہ دونوں معبود ہیں، خواہ وہ چیز حسی ہو یا غیر محسوس طریقے سے تصور میں آتی ہو. یہ دونوں چیزیں جو ہے انسان کے معبود بنتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے معبودوں کا کوئی شمار نہیں ہے. صرف یہ ہندوؤں سے پوچھئے کہ تمہارے معبود کتنے ہیں، شمار نہیں کر سکتا ہو. ان کے پاس تو ہر نافع اور ہر ضار، ہر نفع دینے والی چیز اور ہر نقصان دینے والی چیز معبود ہے. ان کے عیدوں میں ایک عید آتی ہے، ان کے تہواروں میں ایک تہوار، جس میں وہ لوگ جو ہے ہر چیز کو پوجتے ہیں جہاں جہاں ان کا گمان جاتا ہے. یہاں تک کہ جو ہے مرد عورت کی شرمگاہ کو اور جو ہے عورت مرد کی شرمگاہ کو جو ہے پوجتی ہے، اس وقت تک ان کی پوجا مکمل نہیں ہوتی. کیوں؟ اسی سے اولاد ہوتی ہے. اتنی جو ہے فحش قوم ہے یہ. میں بار بار کہتے رہتا ہوں کہ یہ قوم کی گھٹی میں فحش ہے.
ان کا لباس فاحشانہ ہے، ان کے تصور فاحشانہ ہے، ان کی معاشرت فاحشانہ ہے، ان کے خیالات، ان کے تصورات، ان کی عبادتیں، ان کی مراسم عبودیت سب فاحشانہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے قوم بہت حد تک متاثر ہے ان سے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہے، ان کے معبودوں کی کوئی شمار نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے کئی اور معبود ہیں جو پوجے جاتے ہیں، ہر ایک مذہب میں مختلف قسم کے معبود ہیں۔ کوئی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی نے عزیر کو جو ہے خدا کا بیٹا بنایا۔ غرض کے معبود تو بے شمار ہیں، لیکن ہم جو کلمہ کہتے ہیں بار 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 جو ہے ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، ورد ہوتے رہتا ہے اس کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ترجمہ ہوتا ہے، معروف ترجمہ ہے، سب کو معلوم ہے ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ الہ معبود کے معنی، اردو میں جو ہے عام طور سے الہ کا ترجمہ یا تو معبود سے کرتے ہیں یا خدا سے کرتے ہیں۔ معبود عربی لفظ ہے اور خدا فارسی لفظ ہے، ان دونوں سے عام طور پر ہوتا ہے۔ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، یا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہے نا بے شمار معبود، بے شمار معبود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ معنی ہی نہیں ہو اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہے مجلس میں کوئی سوائے زہیر کے، ایسی بات ہے کہ جو ہے یا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص پاگل ہے، عقل سٹیا گئی ہے اس کی، یا اندھا ہے جو دکھائی نہیں دے رہا اس کو۔ ہے مجلس میں بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں مجلس میں۔ اگر میں کہوں گا کہ کلاس میں نہیں ہے کوئی سوائے زبیر کے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب تک کہ جملہ مکمل نہ ہو اس وقت تک اس سے مستثنی نہیں کیا جا سکتا۔ جملہ ہی مکمل نہیں ہے، جملہ ہی مکمل نہیں ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کائنات میں بے شمار معبود ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں، کائنات میں بے شمار معبود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی امتیازی خصوصیت یا امتیازی وصف سے جب تک ہم اس کو خاص نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا معنی نہیں بنے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہے اس کلاس میں کوئی بچہ سوائے زہیر کے، تو ہیں بہت سے، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، ہاں نوجوانی کو پائے ہوئے لوگ ہیں، عنفوان شباب میں داخل ہوئے لوگ ہیں، لیکن بچہ کوئی نہیں سوائے زہیر کے۔ خاص کر دیا مجلس کے لیے، خاص کر دیا۔ اس طرح میں نے کسی کا نام لیا، کہا کہ نہیں ہے کوئی شخص سوائے زبیر کے اس مجلس میں، کوئی معنی نہیں ہو۔ اگر میں نے جو ہے اس میں ایک وصف لگا دیا، نہیں ہے کوئی بچہ گورا سوائے زبیر کے، تو ہیں بہت سے بچے، بہت سے لوگ ہیں جو کالے ہیں، نیلے ہیں، پیلے ہیں، جیسے کچھ بھی رنگ ہو ان کے، لیکن گورا نہیں ہے کوئی۔ یہ وصف اس کو خاص کر رہا ہے۔ اس طرح میں نے کسی کا نام لیا، نہیں ہے کوئی شخص اونچا سوائے ظفر کے، ہیں بہت سے لوگ لیکن اونچے نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہے کیا ہے، ٹھکنے ہیں یا متوسط قد کے ہیں، لیکن اونچا جو ہے اس درجہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس مجلس میں جو ہے اگر کسی کو الگ کرنا ہے تو کوئی امتیازی وصف ایسا آئے جو اس کو خاص کر دے، اور یہ جملہ مکمل نہیں ہے جب تک ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہے کوئی شخص سوائے زبیر کے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح جو ہے اس کلمے میں یہاں پر ہم کیا لائیں گے، اب نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کیا نہیں ہے، گورا نہیں ہے، اونچا نہیں ہے، ٹھیکنا نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل،
ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ. ہے بہت سے، لیکن وہ خدا باطل ہے، جو پرستش کے لائق نہیں ہے. ان کی پرستش جو ہو رہی ہے وہ باطل ہے، جھوٹی پرستش ہے، جھوٹے خدا ہیں وہ خود ساختہ خدا ہیں. وہ اس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نازل نہیں کی، کسی کو یہ وحی نہیں کی کہ جو ہے میرے سوا کسی اور کی جو ہے پرستش کی جائے. جن کی پرستش ہو رہی ہے کائنات میں وہ سب جو ہے باطل ہے، وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب جو ہے رائے گاہ ہے سوائے اللہ کی پرستش کے. اگر کسی ذات کی پرستش اس کائنات میں ہو رہی ہے حق کے ساتھ تو صرف اللہ کی. جب تک ہم ایک وصف اس میں نہیں نکالیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، برحق تو وہاں پر ہے نہیں، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ بحق الا اللہ. عربی گرامر کے اعتبار سے بھی جملہ مکمل نہیں ہے. لا جو ہے لا نفی جنس ہے، الہ اس کا اسم ہے، خبر محذوف ہے، اس کی خبر نہیں ہے. اس کی الہ صرف مبتدا ہے، اس کی خبر نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ لا نفی جنس داخل ہوتا ہے کس پر؟ مبتدا اور خبر میں داخل ہوتا ہے. تو وہاں پر خبر ہے ہی نہیں، اس کی خبر تو ہم کو نکالنا ہے. اور ایسے کئی جملے ہیں جیسے ہم عام طور سے جو ہے شعر سنتے ہوں گے، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عام شعر ہے، جو زبان سے عام ہے ہمارے. لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کوئی نوجوان نہیں ہے سوائے علی کے، اور ذوالفقار جو ہے تلوار کا نام ہے، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. ظاہر سی بات ہے کہ بے شمار تلوار ہے، بے شمار نوجوان ہیں. لا فتح فی الشجاعۃ الا علی ہے وہاں پر، یعنی شجاعت و بصالت میں علی جیسا نوجوان نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا، حضرت علی کے تعلق سے، حضرت علی کے تعلق سے رضی اللہ عنہ. لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کاٹنے میں، کاٹ کر رکھ دینے میں، صرامت میں، تیزی میں، سرعت میں اس جیسی تلوار نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو وہاں پر کیا ہے، خبر نکالنی ہے ہم کو. تھوڑی بہت جو ہے گرامر سے واقفیت ہو، تھوڑی بہت دلچسپی ہو تو یہ چیز جو ہے سمجھنے میں بڑی مددگار ہے. نہیں ہے تو اردو میں سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم جب تک جو ہے کوئی جملہ مکمل نہیں کریں گے اس وقت تک اسے مستثنیٰ نہیں کریں گے. کوئی شخص ہے بولیں گے کسی خصوصیت کے ساتھ تو آپ کسی اور امتیازی خصوصیت سے اس کو الگ کر سکتے ہیں. جب آپ ثابت ہی نہیں کیے کوئی ہے فلاں فلاں جو ہے خصوصیت کا حامل، پھر آپ اسے مستثنیٰ کریں گے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا اس کا. جیسا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی ہے نہیں سوائے زبیر کے، ظاہر سی بات ہے کہ بے شمار لوگ ہیں. جب میں یہ لگاؤں گا کہ نہیں ہے کوئی شخص گورا سوائے زبیر کے تو مطلب کیا ہوا، ہے بہت سے لوگ لیکن گورے نہیں ہیں، دوسرے رنگ والے ہیں، گورے نہیں ہیں. کوئی شخص نہیں ہے کوئی شخص مالدار سوائے عمران کے، ہے فقیر قسم کے ہیں یا متوسط طبقے کے ہیں لیکن مالدار نہیں ہے، اہل ثروت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، کوئی امتیازی وصف ایسا ہو جو اس کو الگ کر دے ان تمام سے. ویسے اللہ کے ساتھ یہ وصف لگے گا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. معبود ہیں کئی، ایک بے شمار معبود ہیں، لامتناہی سلسلہ ہے ان کا. جس کو چاہے پوچھو، جو سامنے آئے جھک جاؤ، جہاں پر چاہے جبین ناز جو ہے جھکا دو، یہ سب تمہارے معبود ہیں. لیکن سوائے اللہ کے اللہ کی ذات کے کسی کی پرستش حق کے ساتھ نہیں ہو رہی. حق کے ساتھ اگر کسی کی پرستش ہو رہی ہے صرف اللہ کی ذات ہے. یہ معنی ہے اس جو ہے اس جملے کا اور اس کلمے کا جو ہم بار 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 دہراتے رہتے ہیں. کئی لوگ تو جو ہے دن میں کئی ہزار بار بولتے ہیں اس کلمے، ایک دو مرتبہ نہیں. لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کلمے کے ذریعے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں اس کلمے سے. اس پر غور کرنے کا جو ہے ہم کو موقع نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے، بچپن سے وہ جملہ جو ہے زبان سے عام ہو گیا ہے. بچپن سے بے شعوری میں جو ہے کہتے ہوئے آ رہے ہیں ہم لوگ.
بہت سے جملے ہیں ہمارے پاس ایسے جو ہے ہم کہتے ہوئے آتے ہیں بچپن سے، لیکن کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں کئی جملوں کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم بے شعوری میں کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں، شعور پانے کے بعد بھی اس پہ غور کرنے کا ہم کو موقع نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ویسے ہی جو ہے یہ کلمہ ہم بچپن سے بول رہے ہیں، بچپن سے ہم کو سکھایا گیا ہے، ہر جگہ جو ہے یہی کلمے کا ورد ہے، اور ہر سب سے جو ہے افضل کلمہ یہی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اس کلمے پر کبھی غور کرنے کا موقع نہیں ہوا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ یہی وہ مطلب ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی پرستش ایک ہی حق کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ جو جو پوچھے جا رہے ہیں وہ پرستش جھوٹی پرستش ہے، اور خدا جھوٹے خدا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کا سلسلہ شروع کیا، جو جنگیں جو ہے مشرکین مکہ سے ہوئیں، اور فتح مکہ جو ہے جو آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین مقاصد میں سے تھا، یہ تمام جنگیں، یہ تمام معرکے صرف اس لیے ہوئے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے سوا کوئی اور پوجا نہ جائے۔ مشرکین مکہ سے جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ آواز ان کو پسند نہیں آئی۔ لا الہ الا اللہ کی صدا جب بلند ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ تو عجیب شخص ہے، ہم کو جو ہے اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ارے یہ تمام خداؤں کو جو ہے ملا کر صرف ایک بنا دے رہا ہے، تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے جو پیش کر رہا ہے۔ ہم کو ہمارے پاس لات بھی ہے، عزا بھی ہے، منات بھی ہے، ہبل بھی ہے، بے شمار خدا ہے، ہماری بے شمار دیویاں ہیں، ان سب کو چھوڑ دو، صرف ایک کو مانو۔ یہ تو یہ پیغام تو بڑا عجیب پیغام ہے، یہ صدا تو بڑی عجیب صدا ہے، ہم قبول نہیں کرتے اس کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر سب کو جمع کیا اور اپنا پیغام جو ہے سنایا، تو اس وقت ابو لہب نے کہا کہ کیا تم اسی لیے ہم سب کو جمع کیے تھے؟ تباہی ہو تمہاری، تبن لگا یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تباہ ہو تم، کیا اس کے لیے ہم کو جمع کیے تھے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ الفاظ پسند نہیں آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی شخص جو ہے برملا بد دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ذریعے اس کی تباہی نازل کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تباہ ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ پورا ہاتھ سے مراد جو ہے وہاں پر کیا ہے؟ اس کی زندگی، اس کے کام، اس کے کارنامے سب مراد ہے اس سے۔ ابو لہب کی زندگی تباہ ہو گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اسی صدا کے انکار کے تعلق سے ہے، صدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکی زندگی میں یہی دعوت عام کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو تمہارے لیے جو ہے جنت کی بشارت ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہ تسلیم نہ کرو، کسی اور کی پوجا اور پرستش نہ ہو۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، یعنی کعبۃ اللہ فتح کیا تھا، فتح مکہ، تو سب سے پہلا آپ نے کیا کام کیا؟ داخل ہوئے کعبۃ اللہ میں، کہا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ آیت آپ پڑھتے جا رہے تھے اور بتوں کو توڑتے جا رہے تھے، ایک ایک بت کو وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول نے توڑ کر جو ہے اسے خالی کیا، یہاں تک کہ جو ہے جب اس کے اندر سے کھدائی ہوئی تو کئی تصویریں اور جو ہے کئی مورتیاں بھی نکلی اندر صفائی کرتے وقت۔
وہ تمام چیزیں جو ہے نکالی گئی. اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے تصویر بھی تھی، جھرنے بھی نکلی سونے کی، یہ سب کچھ ہوا. یہاں پر مجھے یہ بتانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد سب سے اہم ترین کام کیا کیا ہے؟ سب سے اہم ترین کام یہی کیا ہے کہ وہاں سے بتوں کو نکالا، کعبۃ اللہ کو صاف کیا، اور وہاں پر جتنے بت تھے ان سب کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا. اس کے بعد ہی جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی. نماز کا ادا کیا آپ نے، پہلے ایک کام کیا، پہلے بتوں کو ہٹایا وہاں سے. اب اس کارنامے کو جو ہے قرآن کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین کارنامہ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو ابوبکر صدیق جو ہے اس بشارت میں جو کچھ معنی و مطلب تھا وہ سمجھ گئے اور رونے لگے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس میں تو بشارت ہے ہمارے لیے، فتح و نصرت کی جو بشارت ہے، پھر جو ہے رونے کا کیا مطلب؟ اور بزرگ صحابی ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی پوچھنے کی کہ کیوں رو رہے ہیں. تو بڑے صحابہ کو جو ہے لگا دیے کہ آپ دریافت کریں گے رونے کی وجہ کیا ہے. آپ نے کہا کہ فیہ نعج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے. یعنی جس مقصد کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ جو ہے مقصد پورا ہو گیا. اب وہ دنیا سے جانے والے ہیں. مقصد ان کا جو ہے مکہ فتح کرنا تھا، فتح ہو گیا. اب صرف جو ہے چند مہینوں کی، چند سالوں کے مہمان ہیں آپ. ویسے ہی جو ہے 8 میں مکہ فتح ہوا، 9 اور 10 2 سال مشکل سے رہے. اس کے بعد جو ہے آپ اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ابوبکر صدیق نے جو ہے اپنی فراست سے بہت جلد یہ بھانپ لیا کہ جو ہے اس کے اندر کیا خبر دی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد میں سب سے اہم ترین مقصد یہ تھا کہ مکہ فتح کریں، جو مرکز اسلام ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جس کی بنیاد ڈالی اور اس کو جو ہے تعمیر کیا. ابراہیم اور اسماعیل نے جو ہے دعا کی کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ان کو حکم ہوا تھا اس کا. وہی کام گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجام دیا. تو مجھے یہ بتانے کا مقصد جو ہے یہ تاریخ، جب تک یہ تاریخ ہمارے پاس یہ ترکیز نہیں کرے گی، جب تک ہم اس کو جو ہے مرکز نہیں کریں گے، توجہ نہیں دیں گے اس پر، اصل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ جو جنگیں ہوتی رہی ہیں فتح مکہ تک مشرکین مکہ سے، وہ جنگیں کس لیے ہوتی رہی؟ کیا صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پوج رہے تھے؟ یہی تو واحد مقصد تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد وہاں پر ہے ہی نہیں، پوری زندگی میں نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ ہر نبی کو یہی پیغام دیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے جو ہے ہر امت میں رسول بھیجے، لیکن ان کا پیغام کیا تھا؟ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. کیا ہے؟ صرف اللہ کی پرستش کرو اور طاغوت سے بچو. اللہ کے سوا سب طاغوت ہیں، جتنے بت ہیں سب طاغوت ہیں. یہی دعا، یہی جو ہے معنی جو ہے ہم اس میں ادا کرتے ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. قرآن نے کہتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار کرے تو یہ شخص جو ہے اصل میں مومن ہے. یہ شخص اصل میں مومن ہے. ایمان کس کا ہے؟ جو طاغوت کا انکار کرے اور صرف اللہ پر ایمان لائے. یہی ہے ایمان، یہی ہے توحید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسی لیے لگا دی کہ اللہ کے سوا اس سرزمین میں کسی اور کی پرستش نہ ہو.
وہی معنی ہم جو ہے اس کلمے میں ادا کرتے ہیں کہ لا الہ بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ یہ ہے اہل سنت کے پاس مطلب۔ کیا یہی مطلب اور یہی معنی ہمارے اندر راسخ ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر یہی جو ہے اعتقاد ہے؟ جب ہم جو ہے اس کلمے کو سمجھے ہی نہیں تھے تو اس عقیدے کا راسخ ہونا بھی جو ہے بعید از قیاس ہے، قیاس سے بہت دور ہے۔ اس لیے کہ معنی تو اب سمجھ رہے ہیں اس معنی کو، ورنہ ورد تو بہت جو ہے زمانے سے کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ تو زمانے سے کہتے آ رہے ہیں، لیکن معنی تو اب سمجھے، ورنہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، جملہ مکمل ہی نہیں تھا، وہ جملہ مکمل ہی نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ جملہ مکمل نہیں، جب تک کہ آپ اس کی خبر نہ نکالیں، جب تک کہ اس جملے کو مکمل نہ کریں، جب تک آپ کو اس کی خبر ہی نہیں کہ وہاں پر کیا وصف نکالیں گے، اس وقت تک آپ نے جو ہے اس کلمے کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ کلمے کو تو اب سمجھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو جو ہے بالکل یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ حقیقت کیا تھی، اللہ کی سرزمین پر اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ ہو۔ یہ تمام معبودان باطل ہیں، اگر کوئی معبود برحق ہے تو صرف اللہ ہے۔ یہ بات جب سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہی عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہے؟ کیا ہم یہی جو ہے کہتے ہیں جو ہم کو تعلیم دی گئی ہے، یا قرآن جس کی دعوت دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کی تعلیم ہم کو دے رہی ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا ہر جگہ ہے، خدا ہر چیز میں ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیے اللہ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ اعتقاد ہے ہمارا، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ الفاظ میں نہ کہتے ہو، لیکن اعتقاد اندر یہی راسخ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، خدا ہر جگہ ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اعتقاد کہاں سے آیا ہمارے؟ اسی کلمے سے آیا۔ اہل سنت کے پاس، صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس، تبع تابعین کے پاس، ائمہ اکرام کے پاس، فقہاء اعظام کے پاس وہی مطلب جو پہلے بیان کیا گیا، ابھی جو مطلب میں نے بیان کیا ہے، قرآن و سنت میں یہی مطلب ہے اس کا، صحابہ کے پاس یہی مطلب ہے اس کا، تابعین کے پاس یہی مطلب ہے اس کا، تبع تابعین کے پاس یہی مطلب ہے اس کا، فقہاء اربعہ کے پاس یہی مطلب ہے اس کا، محدثین کے پاس یہی مطلب ہے اس کا۔ لیکن یہ مطلب آج ہماری امت میں راسخ نہیں ہے، یہ معنی ہمارے پاس آج مفہوم نہیں ہے، سمجھا ہوا نہیں ہے، کوئی دوسری چیز ہے جو تحت شعور میں کام کر رہی ہے، اگرچہ وہ بھی ہم نے کلمے سے نہیں سمجھا ہے، لیکن راسخ جو چیز ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے خبر نکالی ہے لا الہ بحق الا اللہ، ویسے ہی جو ہے صوفیہ نے کیا خبر نکالی اس کی؟ نہیں ہے کوئی معبود موجود سوائے اللہ، جو بھی معبود موجود ہے کیا ہے وہ؟ اللہ ہے۔ جو معبود بھی موجود ہے وہ اللہ ہے۔ گویا کلمہ اس طرح بنایا کہ لا موجود الا اللہ۔ اب جو ہے بڑے بڑے مشائخ ان کے، کیا ہے، شیخ العارفین محی السنہ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ کا عقیدہ ہے۔ ابن فارس کا عقیدہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ کا عقیدہ ہے۔ ہاں، یہ جو حجت الاسلام ابو حامد الغزالی، جن کو جو ہے ساری دنیا میں جانتی ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مدرسہ شاید ہی خالی ہو ان کی کتابوں سے جہاں پر ان کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہیں، خاص طور سے جو ہے احیاء علوم الدین، خاص طور سے کیمیاء سعادت کوئی جانتے ہیں کوئی نہیں جانتے، لیکن یہ کتاب تو سب جانتے ہیں، احیاء علوم الدین۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہی ہے لا موجود الا اللہ۔
یعنی دنیا میں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ ہیں. تم جس کو چاہے پوچھو. جس کلمے سے آپ کو اسلام کے اندر داخل ہونا تھا اسی کلمے سے آپ اسلام کے باہر ہو جاتے. کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ. صرف خبر نکالنے میں جو ہے آپ نے کیا کیا ہے, پہلے ہم نے کیا خبر نکالی, لا الہ بحق الا اللہ. انہوں نے کیا خبر نکالی, لا الہ بموجود یا موجود الا اللہ. نہیں ہے کوئی الہ موجودگی میں سوائے اللہ کے. جتنے الہ موجود ہیں سب کیا ہیں, اللہ. وجود سے مستثنا ہے, جتنے موجود ہیں سب اللہ ہیں, خواہ کوئی بھی ہو. ابن عربی کا شاگرد جو ہے تلمسانی بہت مشہور ہے, وہ 10 دینے کے بعد جو ہے جا رہا تھا تو اس کے شاگرد نے پوچھا کہ کیا یہ کتے کی سڑی گلی لاش میں بھی اللہ ہے؟ کہا کہ ہاں اس میں بھی اللہ ہے. اور ہم نے بعض لوگوں سے پوچھا کیا گنیش کے اندر اللہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں گنیش کے اندر. اب کیا باقی رہ گیا, اب کیا باقی رہ گیا؟ گنیش کو چاہے پوجو, ایپا کو پوجو, لکشمی کو پوجو, ہاں جتنے بت ہیں ان تمام بتوں کو پوجو, درخت کو پوجو, شجر کو پوجو, حجر کو پوجو, سورج کو پوجو, چاند کو پوجو, پانی کو پوجو, آگ کو پوجو. سب اللہ ہے, اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے ابن عربی کا شاگرد یہ کہتا ہے کہ قرآن تو سب کا سب شرک ہے, توحید تو ہمارے کلام میں ہے. قرآن تو سب کا صرف کیا ہے, شرک ہے. توحید تو ہمارے کلام میں ہے. توحید تم کو یہاں سے ملے گی. کیا مطلب توحید کا؟ ہر چیز میں خدا ماننا, وحدت, ہر چیز کے اندر ایک ہی نظر, ہر چیز کے اندر ایک ہی مظہر, ہر چیز کے اندر ایک ہی ذات اللہ کی, خواہ کوئی ہو, خواہ کوئی ہو. اسی لیے ان کے اندر کیا ہوتا ہے, حال آتا ہے, کیف تعریف ہوتا ہے, عجیب و غریب جو حرکتیں کرتے ہیں. اب وہ کیف جب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ما فی جبتی الا اللہ, سوائے میرے جبے کے اندر سے اللہ کے سوا کوئی نہیں. کیا ہے یہ سب کیف کی باتیں ہیں, معرفت کی باتیں ہیں, کشف کی باتیں ہیں, تم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. اسلام میں واجب القتل ہے, اسلام میں واجب القتل ہے, اس کا خون حلال ہے, اس کا خون حلال ہے. خاص طور سے جو ہے اللہ کی ذات کے تعلق سے اگر یہ اعتقاد جو ہے عام کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے منصور حلاج نے اس اعتقاد کو عام کیا تھا خلافت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں. اس وقت صوفیت کیا نہیں تھی, کوئی باقاعدہ جو ہے کوئی باقاعدہ فرقہ نہیں بنا تھا اس وقت, لیکن یہ خیالات جو ہے اس وقت سے کیا ہے شروع ہو رہے تھے, عام کیے جا رہے تھے, کتابوں کے ذریعے نہیں, اشخاص کے ذریعے. سلیمان بن عبد الملک کے دور میں جب عید کے دن, قربانی کے دن, جو بقرہ عید ہے, عید الاضحیٰ ہے, اس دن جو ہے اس نے خطبہ دیا تو یہ کہا کہ تم اپنے اپنے جو ہے جانوروں سے قربانی شروع کرو, میں اس جانور سے قربانی شروع کرتا ہوں. منصور حلاج اور جو ہے ممبر پر سے اترا اور اس کو ذبح کیا. عمر بن عبدالعزیز جو ہے ایک معروف شخصیت ہے تاریخ کی, اور بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے ان 4 خلفائے راشدین کے بعد 5ویں خلیفہ راشد اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو ان کے بارے میں خیال ظاہر کیا ہے. انہوں نے سلیمان بن عبد الملک کا جو ہے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, ایک بہت بڑے فتنے کو آپ نے دبا دیا. یہی عقیدہ پیش کیا تھا, یہی عقیدہ پیش کیا تھا. واجب القتل ہے اسلام میں شخص, لیکن یہی عقیدہ آج ہمارے اندر راسخ ہے, یہی عقیدہ راسخ ہے آج ہمارے اندر. وہ عقیدہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسی وجہ سے تم جو ہے ایپا کو پوجو تو بھی جو ہے حرج نہیں ہے,
قبر کو پوجو تو بھی حرج نہیں ہے، جھنڈے کو پوجو تو بھی حرج نہیں ہے، کنڈے کو پوجو تو بھی حرج نہیں ہے، بنڈے کو پوجو تو بھی حرج نہیں ہے، جس کو چاہے پوجو کچھ حرج نہیں ہے۔ ایمان جاگتا ہی نہیں ہے، نہیں نا وہ چیز ہمارے شعور میں نہیں ہے، وہ چیز ایمان جاگتا نہیں، غیرت ایمانی نہیں جاگتی، خوف طاری نہیں ہوتا ہم پر کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جو ہے پرستش ہو رہی ہے، ہم کو غیرت جاگتی نہیں۔ وجہ ہے کہ عقیدہ ہمارے اندر راسخ ہے ہی نہیں۔ جو فکر جو عقیدہ راسخ ہوگا اسی کے تعلق سے آپ کے اندر تحرک ہوگا، اس کے تعلق سے آپ کی غیرت ایمانی جاگے گی۔ آپ کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے، گنیش میں اللہ ہے، کتے کی سڑی ہوئی لاش میں اللہ ہے۔ اور ایک اور عجیب بات جو ہے وہ پوچھ رہا ہے تلمہ ثانی سے، جب سب میں اللہ ہے تو یہ بیوی اور ماں میں فرق کیا ہے؟ بیوی میں بھی اللہ ہے، ماں میں بھی اللہ ہی ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ تو جواب یہ دے رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس فرق ہے، ہمارے پاس نہیں۔ ایسے ذلیلوں کے اعتقادات آج ہمارے پاس عام ہیں، اور صوفی جو ہے جب یہ لفظ کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ ہے، وہ آسمان سے اترا ہے۔ ایک نمبر کا ذلیل فاحش اور اس سے زیادہ غلیظ عقیدہ سرزمین دنیا پر کسی کا نہیں ہے۔ جس کلمے سے ہم توحید میں داخل ہوتے ہیں اسی کلمے سے ہم جہتی شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک جہت کا شرک نہیں ہے یہ، ہم جہتی شرک۔ یہ شرک یہودیوں نے بھی نہیں کیا ہے، عیسائیوں نے بھی نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ ہندوؤں نے نہیں کیا ہے شرک، جو شرک جو ہے صوفی کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام اور صوفیت میں فرق کیا ہے کہ وہاں پر شرک کیے بغیر رہ نہیں سکتا، یہاں پر جو ہے توحید اپنا بغیر رہ نہیں سکتا۔ شرک کرے گا تو صوفی بنے گا، توحید میں آئے گا تو اسلام میں داخل ہوگا۔ جس کلمے کے ذریعے ہم کو توحید قبول کرنا ہے اسی کلمے کے ذریعے ہم جہتی شرک قبول کر رہے ہیں۔ ہم آج کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق کے بجائے، نہیں ہے کوئی معبود موجودگی میں سوائے اللہ کے۔ اگرچہ یہ الفاظ نہیں ہوتے، اگرچہ کہتے وقت یہ الفاظ نہیں ہوتے، اور یہ معنی بھی جو ہے شاید نہیں ہوتا، لیکن آپ جس کسی سے بھی پوچھئے، خواہ وہ عالم ہو، فاضل ہو، کہیں کا بھی ہو، اس سے پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ اور جو غالی صوفیہ ہیں ان سے پوچھئے کیا تمہارے اندر ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہمارے اندر بھی اللہ ہی ہے۔ گنیش کے اندر ہے، ہاں گنیش کے اندر بھی اللہ ہی ہے۔ ہم یہ سب پوچھ چکے اس سے پہلے، ہم یہ سب پوچھ چکے اس سے پہلے، کوئی نئی چیز تھی ہمارے لیے۔ ان کے اعتقاد میں کیا ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، مردہ ہو یا زندہ، یعنی آپ کے تصور میں جو ہے انتہائی نجیس ہو تو بھی اس کے اندر ہے، یا پھر جو ہے پاک سے پاک تر ہو اس کے اندر بھی۔ اب یہ قوال جو گاتے ہیں ان کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ قوالیوں کے اندر یہی شرک ہوتا ہے۔ غور کیجیے اس پر آپ، غور کیجیے اس پر آپ، اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا ہے؟ ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے نہیں پڑھتے سنے ہوں گے کیا بول رہا ہو؟ میرے دل کے اندر سوائے اللہ ہے کچھ بھی نہیں۔ ما فی قلبی غیر اللہ، سوائے اللہ کے میرے دل کے اندر کچھ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ دل کے اندر ہے؟ دل میں رہنے کی جگہ ہے اللہ۔ کتنے دل ہیں نا، بے شمار دل ہیں۔ کیا اللہ کی ذات ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جو ہے ہر ایک دل میں جو ہے سما گئی ہے؟ کیا بولنا چاہ رہا، کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ اگر دل میں جو ہے اللہ ہے تو پکارتے وقت ہاتھ کا ایک اوپر اٹھا رہے، کیا کہنا؟ اے اللہ مجھ سے جو ہے مانگتا ہوں، اندر کر لینا۔ دل کے اندر ہے نا اللہ، اللہ یہاں ہے نا۔ اگر دل کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ، تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر نہیں تھا؟ تھا نہیں تھا؟ اگر ہم جیسے گنہگاروں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سما گیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نہیں تھا۔ لیکن جب جو ہے ملاقات کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دعوت دی؟ دعوت دی گئی معراج کی، ساتوں آسمانوں کے اوپر گئے اللہ کے رسول، کہیں نہیں گئے؟ وہ بھی مانتے ہیں لوگ، وہ بھی مانتے، معراج مناتے، شب معراج۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ ان کے پاس کچھ اور چیز ہے، ہمارے پاس کچھ اور چیز ہے۔
ہمارے پاس یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، وہاں پر جو ہے امت کے لیے کافی تحفے دیے گئے، خود آپ کے لیے احکامات دیے گئے، نماز ایسی چیز وہاں پر جو ہے تحفتاً فرض ہوئی ہے ہماری امت پر، احکام عشرہ جو ہے ہمارے لیے تحفتاً دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے قریبی وہی ہوئی تھی جو معراج میں ہوئی تھی، سب سے قریب تر وہی تھی، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ وہ اللہ اور رسول دونوں ایک ہی ہیں۔ وہی جو تھا عرش پہ مستوی ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ وہ کوئی اللہ کے سوا کوئی اور چیز نہیں تھی وہ جو اوپر گئی، وہ بھی اللہ ہی تھا، وہ بھی اللہ ہی تھا جو اوپر گیا، وہ اللہ کا جوڑا تھا جو اور مظہر میں جو ہے تبدیل ہو گیا۔ کیا ہے وہ معراج کے تعلق سے عجیب و غریب چیزیں سناتے ہیں۔ سہانی رات تھی، کیا ہے، پرسکون زمانہ تھا، ہوس کی دید تھی، جذبہ عاشقانہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا جذبہ عاشقانہ تھا، عشق کر رہا ہے، عشق کے لیے بلایا تھا۔ ہوس کی دید تھی، معراج کا بہانہ، ہاں ہوس کی دید تھی، معراج کا بہانہ تھا، ہے نا؟ یہ سب پڑھتے ہیں لوگ، ہم کبھی غور نہیں کرتے کیا پڑھ رہا انہیں، ہم بھی اس کے ساتھ ناچتے رہتے ہیں، وہ جو بجتا ہے ناچتے ہیں ساتھ، کبھی غور کرنے کا موقع نہیں کیا بول رہا ہے ذلیل، یہ کس کے تعلق سے بول رہا ہے، کس ذات کے تعلق سے بول رہا ہے، کس کی گستاخی کر رہا ہے، ہمارا شعور جاگتا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں کچھ تعلیم ہے ہی نہیں اس کی۔ عقیدے کے بارے میں سنو بھائی، عقیدے کے بارے میں مت بولو مولوی صاحب، ہمارا عقیدہ سب صحیح ہے نا پہلے سے، ان کو پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ پرابلم عقیدے کے تعلق سے ہم پڑھے کہ جب تک یہ درست نہیں ہے تمہارا دین ہی درست نہیں ہے۔ اللہ اور رسول ان دونوں کے ساتھ اگر تم بدمعاشی کر رہے ہو تو ان دونوں کے ساتھ جو ہے گستاخی کر کے تم کبھی جنت پا نہیں سکتے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے ہم کو جو سلوک چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیسے سلوک کرے اور رسول کے ساتھ کیسے سلوک کرے، یہ دو ہستیوں کے ساتھ پہلے ہم کو سلوک سیکھنا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، یہ ہمارے ہادی اور محسن ہے۔ ان دونوں کے ساتھ سب سے پہلے ہم کو سلوک سیکھنا ہے کہ ہم کیسے جو ہے ان کے ساتھ سلوک کریں۔ تو وہاں پر معراج کچھ اور ہو رہی ہے، ہمارے پاس معراج کچھ اور ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ وہی تھا جو اوپر گیا، وہی جو تھا اتر پڑا مدینے میں، کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ سب اللہ ہی ہے۔ جس کو چاہے پوچھو تو، جس کو چاہے پوچھو۔ آج بھی یہ لوگ جو ہے حج کو جاتے ہیں مدینے میں، جہاں پر امام امامت کرتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لوگ، حالانکہ رہتے ہیں وہیں، نماز پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے بالکل جو ہے پیچھے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ایسا، یہ نہیں کہ جو ہے ہم بس نہیں سنائی باتیں کر رہے ہیں آپ سے، یہ سب آنکھوں سے ہم نے دیکھا۔ تو یہاں پر مجھے کیا بتانا ہے؟ کیا جو عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے میں سمو دیا تھا، اس کلمے کے ذریعے جو چیز جو ہے امت کے سامنے پیش کی تھی، کیا وہی اعتقاد ہمارے اندر راسخ ہے؟ ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے، یہ کیا ہے؟ عام ہے، آپ جس کسی سے پوچھئے یہی کہے گا، ہر چیز میں خدا ہے، جس کو چاہے پوچھو، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہماری امت میں جتنے قسم کے بھی شرک ہوں، کسی کو کیا ہے؟ ایمان جاگتا نہیں ان کا، کسی کو غیرت نہیں جاگتی، کسی کے اندر کیا ہے؟ پریشانی، تغیر، تبدل نہیں آتا، کسی کی نیند ہوا نہیں ہوتی، کسی کا چین چھن لیا نہیں جاتا، حتیٰ کہ کسی کے جو ہے ماتھے پر جوم بھی نہیں رہتی، شکن بھی نہیں پڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ سب اللہ ہے، جس کو چاہے پوچھو، حرج کیا ہے؟ اگر یہی سب کے اندر اللہ تھا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہوتا ہے؟ ان جو ہے مسلسل جہاد کی کیا ضرورت تھی؟ کعبے کو جو ہے فتح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان سب کے اندر خدا ہے۔ یہی جو ہے امام غزالی لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یعنی جب ان مشرکین مکہ سے یہ کہا گیا کہ یہ جو بدھ ہیں ان کو تم کیوں پوچھتے ہو، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم جو ہے ان کو نہیں پوچھتے، ان کے ذریعے ہم جو ہے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ ہم کو قریب کر کے چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہی چیز جو ہے ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں،
ارے بھائی بزرگوں کا کو پوچھتے آپ، یہ خبروں کا کو پوچھتے، نہیں بھائی ان کو نہیں پوچھتے ہم، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہیں، ان کے ذریعے ہم گنہگاروں کو جو ہے وہ ہم کو قریب کر دیتے اللہ کے. یہی بات جو وہ کہتے تھے وہی یہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہنے پر کافر ہو گئے، لیکن یہ لوگ پکے مسلمان ہی رہتے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم جو ہے ان کو نہیں پوچھتے ہیں بلکہ جو ہے ان کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. امام غزالی لکھتے ہیں اس آیت تفسیر میں وَهُمْ كَانُوا فِي أَوَائِلِ التَّوْحِيدِ کہ وہ لوگ جو ہے ابھی توحید کے اوائل میں ہیں، توحید کی شروعات میں ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہے اس کو لات و عزیٰ کے اندر خدا نہیں مانے. یہ لوگ اگر وہ لوگ جو ہے خدا مان لیتے اس کے اندر، اگر یہ تمام مشرکین مکہ ان خداؤں کے اندر جو ہے اللہ ہے یہ مان لیتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عتاب نہیں کرتا. حالانکہ جو ہے وہ شخص اتنا غیر معمولی شخص ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، فلسفی ہے، منطقی ہے، اصولی ہے، ہاں قرآن و حدیث کا غیر معمولی عالم ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے کہاں بھٹک رہا ہے؟ دیکھیے سب کچھ ہے، کہاں بھٹک رہا ہے؟ دیکھیے کہاں بھٹک رہا ہے. کتنا علم تھا اس شخص کے پاس. آج جو ہے ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارا علم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. لیکن کہاں بھٹک رہا ہے؟ تو اللہ کی جو ہے ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، بیکنگ کرنے والے، آپ کو پشت پناہی کرنے والے، آپ کی چچا کو جب یہ ہدایت دے نہیں سکتا اللہ تعالیٰ، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے جو ہدایت نہیں چاہتے وہ دے دیتا. ہدایت کا مسئلہ جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے ہدایت دے نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ابو طالب کے تعلق سے بہت فکر مند تھے اللہ کے رسول کہ جو ہے اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے آپ، میں گواہی دوں گا اللہ کے پاس. یا عم قل کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیے، میں اللہ کے حضور میں جو ہے آپ کی گواہی دوں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے. فابا یقول لا الہ الا اللہ، کیا کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے سے. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ سب کچھ حاصل ہوا، کہاں بھڑک رہا ہے؟ دیکھیے شخص اس آیت تفسیر میں لکھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے لات و عزیٰ اور جو ہے منات اور حبل کے اندر خدا نہیں مانا، بلکہ کہا کہ وہ ذریعہ تقرب ہے. اگر وہ لوگ جو ہے اس کے اندر ہی خدا ہے اگر یہ مان لیتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر غصہ نہیں ہوتا. تو نہیں ماننے کی وجہ سے جو ہے ان پر غصہ ہوا. حالانکہ پوری سیرت سامنے ہے، پورے معرکے سامنے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ حنین، جنگ طائف، فتح مکہ، بنی المصطلق، ہاں، اور ان لوگوں سے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر، سب سامنے ہیں. لیکن کیا ہے؟ پردے پڑے ہوئے ہیں. ہدایت کے لیے جو ہے سامنے پردے حائل ہو گئے، ارادے ہیں. تو یہ عقائد آج ہمارے پاس عام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. آیت الکرسی تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا. آپ نے فرمایا کہ تمام صورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی صورت کون سی ہے؟ البقرہ. اور اس میں سب سے زیادہ افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں کی وسعت پر چھائی ہوئی ہے اسی کرسی. کرسی پر جو ہے یہ جو عرش ہے، عرش پر کرسی ہے اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ مستوی ہے. یہ عقیدہ جو ہے قرآن میں بار بار جو ہے ظاہر کیا گیا ہے، نئی چیز نہیں ہے. اب یہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو ہے تمام چیزوں میں خدا ہے، اب اس کو حاصل کیسے کرنا ہے اس کے لیے نئے نئے طریقے نکالنے ہیں.
اس لیے پہلے بتا رہا تھا میں کہ ان کے پاس عبادت کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول نہیں، اللہ کی ذات کا حصول۔ اب کیا ہے؟ مجاہدے کرو، ریاضتیں کرو، لگ جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، صحراؤں میں جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، بیٹھ جاؤ، طرح طرح کے شعبے تبازی کرو، تسبیحات جو ہے ہزار ڈالیں گے ڈال لو، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سیدھے پہ مار لو ایسے، یا پھر جو ہے گریبان کھول لو، ناچتے رہو، حال آ جاتا ہے ان کے اندر، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، طرح طرح کے، جا کے دیکھیے ان کی منڈلی سے کیا ہے؟ بڑے بزرگ صاحب کشف ہے۔ اب یہ ریاضتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر شیطان آ جاتا ہے، اس شیطان کو خدا سمجھتے ہیں لوگ۔ ایسی بات ہے کہ شریعت کو چھوڑیں گے تو کیا آئے گا؟ شریعت کی پابندی سے جو ہے آپ نیک بنیں گے، شریعت کو چھوڑیں گے تو ان کے پاس تو یہ ہے کہ نماز وماز جو ہے شریعت ہے، یہ ہے کس کے لیے ہے؟ ظاہر پرستوں کے لیے ہے، ہم تو باطن پرست ہیں، ہمارے لیے نماز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم جو ہے نماز سے قریب نہ ہو جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ عشق الہی کا نشہ ہے، ہم نماز سے قریب نہیں سکتے، عشق الہی کے نشے میں ہے، اب حال آ گیا ہے۔ اب اس حال کے اندر کیا ہے؟ وہ کوائف، وہ کیفیتیں جو ان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو لکھتا ہے ابن عربی اپنی کتاب میں فصوص الحکم میں کہ انسان جو ہے جب حال میں آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کا مظہر دیکھتا ہے اپنے اندر، خود کے اندر۔ اور سب سے بہترین شکل جو ہے اللہ کو دیکھنے کی وہ ہے جب جو ہے عورت اپنے پورے جذبات میں ہوتی ہے اور کسی مرد کی تلاش میں لگی رہتی ہے، جب وہ کسی مرد سے ملتی ہے تو وہ عورت جو ہے اللہ کا بہترین مظہر ہوتا ہے۔ اس سے ذلیل عقیدہ کیا ہوگا؟ اس سے ذلیل عقیدہ کیا ہوں گا؟ یاد رکھیے یہ عقائد ہیں۔ اب دیکھیے بڑے بڑے پوسٹرز لگتے ہیں، محی الدین، محی السنہ، شیخ اکبر، شیخ العارفین ابن عربی۔ اب ابن عربی کون ہے؟ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ابن عربی کیسا ذلیل شخص ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ عقائد اس کے عام ہو رہے ہیں۔ حجت الاسلام کانفرنس ہو رہی ہے، سیمینار ہو رہا ہے شیخ الاسلام حجت الاسلام پر، امام غزالی کون شخص ہے معلوم ہی نہیں ہے ہم کو۔ یہ بستامی، بایزید بستامی کون ہے ہم کو معلوم ہی نہیں۔ ان اشخاص کے نام جو ہے ہم برابر سنتے رہے ہیں۔ دیکھیے تبلیغ نصاب میں پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں، یہ نام آپ کو جو ہے بار بار سننے میں آئیں گے۔ جب آپ کو قرآن لکھنا ہے، حدیث لکھنا ہے، تو ان صوفیوں نے قصے کیوں لکھا؟ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر سب ہے۔ کیا سب ہے؟ قرآن و حدیث کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز چاہیے ہدایت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اور اللہ کے رسول نے جو رہنمائی کی ہے زندگی بھر میں، کیا وہ کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے؟ ہاں، یہ سب جو ہے گمراہ کرنے کے طریقے ہیں کہ پہلے جو ہے قرآن کی آیتیں لکھ دیے، بعد میں احادیث لکھ دیے، اس کے بعد پورا کیا ہے؟ وہی صوفیوں کے قصے، وہی شیخ العارفین کا بیان ہو رہا ہے، کہیں ابن عربی کا بیان ہو رہا ہے، کہیں بستامی کا بیان ہو رہا ہے، کہیں غزالی کا بیان ہو رہا ہے۔ نیچے دیکھیے، نیچے حوالے دیکھیے، یحییٰ، فصوص الحکم اور جو ہے فتوحات مکیہ، یہی حوالے ملیں گے آپ کو یہاں پر۔ کیا ہے؟ ان کے عقیدے پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ تبلیغ ہوتی ہے، کیا تبلیغ ہے؟ اسلام کی تبلیغ تھوڑی ہے، صوفیت کی تبلیغ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تبلیغ صوفیت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کہیں جو ہے آپ ٹھہر کے اس کو بیان نہیں کر سکتے، جوتے کھائیں گے۔ گھماؤ ان کو، چکر لگاؤ، جب تنہائی میں رہتے تب پیش کرو، جوتے کھائیں گے ورنہ یہ لوگ۔ ایک جگہ ٹھہر کے اگر یہ عقیدہ پیش کریں گے یہ لوگ کہ سب کے اندر خدا ہے، میرے اندر بھی ہے، تمہارے اندر بھی ہے، جوتے کھائیں گے لوگ۔ اس کا ذہن بناتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، آپ کو الگ لے کے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سنانا ہے وہ سننا ہے، یہ طریقہ ہے ان کا۔ بڑی جو ہے عجیب نفسیاتی جو ہے پلاننگ ہے یہ جو انہوں نے کی ہے۔ اب یہ صوفیت تبلیغ ہے، اسلام کی تبلیغ سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ورنہ جو ہے 40 سال گزار دیتے ہیں، ان کو اسلام سے واقفیت ہوتی ہی نہیں۔ بھائی 20 سال گزار دیتے، 40 سال گزار دیتے، آپ گلی میں کمانا تو معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں، پوچھیے ان سے۔ اللہ اور اس رسول، قرآن اور کتاب سنت، کتاب و سنت،
ان کی روشنی میں ارکان ستہ جو ارکان ایمان ہے ان کو بیان کرنے کے لیے ہے ان کو بولیے ارے بھائی آپ تو 20 سال گزار چکے ہیں اس میں، بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ ارکان ستہ کیا ہے۔ بہت سے کو تو ارکان ستہ بھی نہیں معلوم، جائے کہ اس کو وہ بیان کریں گے، لیکن کیا ہے 20-25 سال لگا دیتے ہیں۔ یہ دراصل جو ہے کس کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ یہ اسلام کی نہیں بلکہ صوفیت کی تبلیغ ہے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ آج ہمارے پاس تبلیغ نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس سے پہلے کیا پڑھایا جاتا تھا ہمارے پاس؟ مثنویات رومی کو جو ہے اتنا اوپر چڑھائے اتنا اوپر چڑھائے اتنا اوپر چڑھائے، کتاب و سنت سے وہ بھی جو ہے اس کا زیادہ کیا ہے غلبہ رہا ایک دور میں۔ قرآن کا درس نہیں ہوتا تھا، حدیث کا درس نہیں ہوتا تھا، درس کس کا ہوتا تھا؟ مثنوی کا درس ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ فارسی میں ہے، بعد میں انہوں نے اردو میں ٹرانسلیشن کیے، ظاہر سی بات ہے کہ اسے بات نہیں بن رہی تھی تو نئی کتاب جو ہے وجود میں ہے، ہر دور میں رہا ہے۔ فساد فارس سے ہے، فساد کہاں سے ہے؟ فارس سے ہے، اور یہ تمام عقیدے جو ہے جو پن پہ ہیں فارس سے پن پہ ہیں، وہیں سے ہم منتقل ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یاد رکھیے کہ یہاں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو ہندوستان کی تاریخ اور ہندوستان کی ادب اردو کی تاریخ خاص طور سے ہندوستان کی تاریخ میں تمام آپ کو شیعہ ملیں گے، اردو ادب کی تاریخ میں تمام آپ کو صوفیہ ملیں گے۔ یاد رکھیے یہ جو تاریخ ہے ہندوستان کی تاریخ، اس میں سب کون ملیں گے آپ کو؟ شیعہ ملیں گے۔ اکبر کہاں سے آیا؟ بابر کون ہے؟ ہمایوں کون ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آئے؟ ہاں، مغلیہ سلطنت کیا ہے؟ کن کی ہے؟ کیا قائم کیے لوگ؟ کیا یہ لوگ مسجد قائم کیے؟ قرآن و سنت کی تعلیم دیے؟ آئین اکبری نہیں بنائے لوگ؟ ہاں، کیا تعلق ہے اسلام سے اس کا؟ یہاں تک کہ اکبر کے حرم میں کئی عورتیں ہندو تھیں، اس کے حرم میں کئی عورتیں ہندو تھیں، اور یہ پوری کوشش میں لگا ہوا تھا کہ تمام مذاہب کو یہ کر دیا جائے۔ یہ وحدت الادیان کا بھی انہی کا جو ہے وہ ہے، اس سے پہلے میں بیان کیا ہوں اس کیسٹ میں جو علماء کا جو ہے درس تھا، اس میں وحدت الادیان کیا ہے وہ بہت جو ہے مفید درس ہے، اس کو سننے کی کوشش کیجیے۔ وحدت الادیان کے تعلق سے اس نے آئین اکبری بنائے، وہ آج بھی محفوظ ہے ہمارے پاس۔ آئین اکبری کیا ہے پڑھیے اس کو۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ ان کی پوری تاریخ شیعہ کی ہے، اور ہم لوگ کیا ہے اسی شیعہ کو جو ہے کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں انہی عقائد کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص شیعہ نہیں بن سکتا الا کہ نسلاً جو ہے وہ شخص شیعہ ہو، جیسے یہودی نہیں بن سکتا نسلاً الا کہ وہ شخص کیا ہے نسلاً یہودی ہو، جیسے برہمن نہیں بن سکتا الا کہ وہ شخص نسلاً برہمن ہو، جیسے جین نہیں بن سکتا جیسے الا کہ وہ شخص نسلاً جینی ہو، ویسے ہی جو ہے کوئی شخص شیعہ نہیں بن سکتا ہے کہ وہ شخص کیا ہے نسلاً شیعہ ہو۔ تو انہی شیعی عقائد کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ صوفیوں کے ذریعے پھیلایا ہے۔ اب یہاں جتنے لوگ ملیں گے آپ کو، جتنے علماء ملیں گے، جتنے مدارس ملیں گے، جتنے جو ہے آپ کو وہ ملیں گے، سب صوفی ہیں، سب صوفی ہیں، تاریخ صوفی ہے۔ اردو ادب کو جو ہے پھیلانے والے کون ہیں؟ اردو ادب کی میری تاریخ پڑھیے آپ، جہاں سے اردو شروع ہوئی اس سے لے کر آج تک سب ادبا، شعراء، خطبا سب کیا ہیں؟ صوفی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کیا بتایا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے اس ادب کی؟ یہ ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی، یہ بنیاد ہے اس کی۔ ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں سب ایم اے جو ہے اسی پر کیا اردو ادب، اس کے بغیر تو ہم جو ہے اس کے بغیر تو ہم لکھ ہی نہیں سکتے کچھ بھی۔ اردو ادب جو شروع سے لے کر آخر تک ہے وہ سب ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور اس میں خاص طور سے حیدرآباد کی جو ہے بڑی اہمیت ہے۔ ہاں، یہاں یہ صوفیوں کا اڈا ہے، جیسے لکھنؤ صوفیوں کا اڈا ہے ویسے حیدرآباد صوفیوں کا اڈا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ دو بتایا ہے کہ ایک عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی کیا ہے؟ وہ اللہ سے عشق ہے۔ عشق مجازی کیا ہے؟ جو شخص اپنی بیوی سے عشق کرتا ہے وہ عشق مجازی۔ کیا بولنا چاہ رہا ہے جلیل؟ یہ اصل جو ہے زنا، اصل تم جو ہے جو جنسی تعلق رکھتے ہو کس سے رکھتے ہو؟ اللہ سے۔ مجازی طور پر جو تم کو سامنے نظر آ رہا ہے کون ہے؟ تمہاری عورت ہے۔ کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کیا لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس پہ جو ہے ان کو ہوش ہی نہیں کیا لکھ رہا ہے۔ یہ لفظ عشق جو ہے یہ خاص جنسی تعلق کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، رکھیے
لفظ عشق نہ قرآن میں کہیں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں کہیں استعمال ہوا ہے. سب سے اونچی تعبیر جو کی گئی ہے وہ یہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ سے انوکھی اور سب سے اونچی محبت کی ہے. محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، عشق کا نہیں. عشق یہ جنسی تعلق کے لیے ہے. سب سے پہلے شعراء نے جو ہے اس کو رواج دیا، اور یہ ایک دو اشعار نہیں، خود رومی کے جو ہے 50,000 اشعار ہیں فی ما فی میں، جس میں پوری شرح انہوں نے عشق پر کی ہے. اور اسی لیے لکھتے ہیں کہ مثنوی دل کے اندر عشق الہی کی آگ لگا دیتی ہے، جو قرآن و سنت سے نہیں ہوتا. لکھتے ہیں صاف حق اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ میرے پاس 3 کتابیں سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اونچی ہیں. یہ قرآن، دوسری بخاری، اور تیسری مثنوی رومی. یہ مثنوی رومی پر جو ہے ہیڈ لائن پہ لکھا ہوا ہے، سر ورق سب سے پہلے آپ کو لکھے گا کیا ہے. سب سے پہلے قرآن، پھر بخاری، اس کے بعد مثنوی رومی. اور کئی لوگوں نے تخریص پیش کی ہے اس کی، کئی علماء نے. تو اس میں جو ہے ایک عالم نے یہ لکھا ہے کہ یہ